الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله اوے اساں مٹھے مدنی دے ساڑے حال دے کرم ہزار تھی سے ابو بکر عمر عثمان علی تے ساڑے حامی چار یار تھی سے تے ہوشی کار دی گرمی اٹھی معاشر دے تے ادو جلوے سرکار تھی سے تابش جیندیاں اور اسناتا پڑھ دے ہاں اون دے لب ہل سے ساڑے بیڑے پار تھی سے دی روز دربستان سرا کہ ہم توتیانے خوش نوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ یہ کمریاں بھی ذوق میں ڈال سر اپنا توق میں کرتی تھی چرچا ذوق میں کشف دجا بجمالہ یہ بلبلیں بھی کوب کو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا صوب صوب حسنت جمیع خصالہ یہ چڑیوں کے سن کر چہے چہے یہ چڑیوں کے سن کر چہے چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر
یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ بولو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، سن لو کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. کریم اللہ نے ارشاد فرمایا حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے، اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو. اللہ اکبر ماشاءاللہ. اب دیکھ لیجئے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے کس قدر اپنے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اور مقام کا بیان فرمایا قیامت تک آنے والے ایمان والے مسلمان مرد ہوں یا مسلمان عورتیں ہوں یا مسلمان بوڑھے ہوں یا مسلمان جوان ہو، فرمایا یا مسلمان بچے ہوں یا مسلمان بچیے ہوں، فرمایا ساروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو نمونہ تیار کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے. رب نے محفلاں سجائیاں نے، رب نے محفلاں سجائیاں نے، سوہنے دے دیدار واسطے. کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت کرنے والوں، 22 رجب المرجب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا دیوانہ، پیارا یار، اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا یار، پیارا صحابی، پیارا غلام حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہے. آج جمعہ المبارک رجب المرجب کا مہینہ، یہ عظمتوں والا دن،
یہ عظمتوں والا، شان والا، یہ مقام والا، رفتوں بلندیوں والا یہ مبارک دن جمعۃ المبارک، اس میں آج ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان کا ذکر کریں گے۔ دوستو، آپ کا ایمان، آپ کا ایمان، آپ کا سلسلہ نسب، آپ کا سلسلہ نسب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانچویں پشت میں جا کر ملتا ہے۔ گویا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کے ساتھ پانچویں پشت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب بھی جا کر مل جاتا ہے۔ وہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس نے صلح حدیبیہ کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا، جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، جس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا اور دار اسلام میں داخل ہو گئے، اور لیکن اپنے ایمان کو مخفی رکھا، اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ فرمایا جب فتح مکہ کا موقع آتا ہے، جب لجپال مدنی آقا، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے ایک بہت بڑا لشکر لے کر مکہ شریف آتے ہیں، مکہ فتح ہو جاتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے والد ماجد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی کلمہ کا اقرار کرتا ہوں، میرا والد ماجد ابو سفیان بھی آپ کی نبوت کا اعلان کرنے آئے ہیں۔ گویا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دونوں باپ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں فتح مکہ کے موقع پر آ کر دار اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو پہلے بھی اسلام لا چکے تھے، ایمان لا چکے تھے، پر اب جو ہے وہ اظہار کر لیا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرحبا، تم دونوں کو آنے کی خوشخبری ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیوانے کا رنگ، آپ کا رنگ گورا، آپ کا چہرہ چمکتا ہوا، آپ کا چہرہ نورانی، آپ کا چہرہ وجدانی، آپ کے چہرے پر سرخی مائل، آپ کا چہرہ نور کی طرح بھکتا ہوا، چمکتا ہوا، حتیٰ کہ آپ کے چہرے پر وجد کے آثار بھی موجود ہیں۔ آپ کا قد مبارک بڑا قد ہے، لمبے قد والے ہیں۔ آپ اپنے چہرے مبارک پر، داڑھی مبارک پر آپ زرد خضاب لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی داڑھی مبارک سونے کی طرح چمک اور دمک رہی ہوتی ہے۔ کہ آپ کا چہرہ مبارک نورانی ہے، آپ کا چہرہ مبارک پر جو داڑھی مبارک ہے، آپ اس کے اوپر زرد کلر لگاتے ہیں تو وہ چہرے جو ہے وہ داڑھی جو ہے وہ سونے کی طرح چمک رہی ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دیوانہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کے فضائل مناقب کتب و احادیث و سیرت میں موجود ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر مبارکہ پر جو یہ قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، جبریل علیہ السلام وہ کلام لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے معاویہ ذرا قریب آ جا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام بھیجا ہے، اسے لکھ لے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کو لکھنے والے بھی ہیں، سبحان اللہ۔
آپ کاتب وحی بھی ہیں جو وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی کو بلا کر لکھوا لیتے ہیں، یعنی کہ کاتب قرآن بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خطوط آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے دیگر جو ہے وہ بادشاہوں کی طرف کہ لا الہ الا اللہ انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ لوگوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی تشبیہ نہ بناؤ، بتوں کو اس کا شریک نہ بناؤ، سورج کو پوجا نہ کرو، چاند کو خدا نہ بناؤ اور آگ کی پرتش نہ کرو، اور دیگر جو ہے جو بڑے بڑے وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، وزیردار ہیں، ان کو سجدہ نہ کرو، ان کو خدا نہ مانو۔ خدا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یاد رکھ لو، یہ لکھنے والے بھی، یہ خطوط لکھنے والے بھی کوئی اور نہیں بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دیوانے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ گویا کہ قرآن لکھنا بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت میں شامل ہے، اور جو خطوط ادھر مقامات پر بھیجنے ہو کہیں بھی، وہ بھی لکھنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جس کے لیے متعدد بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پاک بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی ہے۔ آج جو ہے کئی جو ہے وہ جگہوں پر معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف طرح طرح کی جو ہے وہ باتیں بنائی جاتی ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے، ایسی محفلوں کا، ایسی مجلسوں کا جو ہے وہ فرد نہ بنیے کہ جن میں کسی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کی جائے، گستاخی کی جائے، ان کی شان میں کمی و کجی اختیار کی جائے، بلکہ ان محفلوں کی زینت بنیے جس میں اللہ اور اس کے رسول اور اصحاب اہل بیت اور اولیاء العظام کی شان، عظمت اور مقام بیان کیا جائے۔ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے صحابی کے لیے کیا کیا دعا فرمائی ہے، یہ حدیث طیبات میں موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی پاک بارگاہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ دعا کیا فرمائی؟ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، امیر معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت پر قائم رہنے والا اور لوگوں کے لیے ہدایت تقسیم کرنے والا بنا دے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کی۔ پھر ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی کہ اے اللہ، معاویہ کو حساب و کتاب کا علم بھی عطا فرما اور اس کو عذاب سے بھی محفوظ فرما۔ یعنی کہ دوسری دعا بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کی۔ تیسری دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ باری تعالیٰ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ علم و حلم سے بھر دے، اللہ اسے علم بھی عطا فرما، اللہ اسے حلم بھی عطا فرما، اللہ اسے پہچان کرنے والا بھی بنا، اللہ اسے لوگوں کے ساتھ بردباری، پیار محبت کے ساتھ لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنے والا وہ بھی بنا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، باری تعالیٰ میرے اس معاویہ کے قلم میں برکت عطا فرما،
قلم میں برکت عطا فرما. کیوں؟ اس قلم کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی قرآن نازل ہوتا تھا اسے لکھتے تھے، جو نبی کی زبان سے فرمان جاری ہوتا تھا اسے لکھ لیتے تھے. اور اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ کی دور حکومت میں آپ کے خلاف سخت باتیں کی، آپ کے سامنے موجودگی میں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کے ساتھ سنتے رہے. وہ چلا گیا. کسی شخص نے عرض کیا آپ وقت کے بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں، تو آپ اس کی باتیں سنتے رہے ہیں، آپ نے جواب نہیں دیا. آپ تو اسے سخت سزا دے سکتے تھے، آپ نے کیوں نہیں سزا دی؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ نے جواب دیا کہ مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میری رعایا میں کسی نے غلطی کی ہو اور اس وجہ سے میرا حلم جو ہے، میری بردباری کی ہے، میری برداشت جو ہے وہ ختم ہو جائے اور میں اس سے وہ لڑنے اور جھگڑنے لگ جاؤں. فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ وہ حضرت امیر عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں خطوط بھیجتے کہ اے مومنوں کی ماں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جملے مجھے لکھ کے دیجئے جس سے میرے نفس کی اصلاح ہو، جس سے میری خواہشات ترک ہوں، جس سے میں رائے راست پر رہوں، جس سے میں ہدایت والے راستے کو اختیار کرتا رہوں، اس سے بھٹکوں نہ. یعنی کہ ہمیشہ اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہوئے آپ پائیں گے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی آپ وہ اپناتے تھے. آپ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ مکہ المکرمہ تشریف لے گئے. حرم پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر سے ملاقات ہوتی ہے. آپ عرض کرتے ہیں اے عبداللہ بن عمر، مجھے اس حرم پاک میں وہ جگہ بتا جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے بتایا کہ یہ دیوار اس سے 2 ہاتھ یا 3 ہاتھ ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے، یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ مبارک کیا ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کی محبت دیکھیے، پیار دیکھیے، الفت دیکھیے کہ اس جگہ پر آپ کھڑے ہو کر اللہ کی پاک بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی پاک بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہیں، گویا اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی ادا کر رہے ہیں، محبت کو بھی اجاگر فرما رہے ہیں. اس قدر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت کرنے والے تھے. اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ مبارکہ ہیں، آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات موجود ہوں گے، آپ مجھے وہ دیں تاکہ میں اس سے برکت حاصل کر لوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک، بال مبارک پیش کرتی ہیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو اپنے جسم مبارک پر برکات حاصل کرنے کے لیے اوڑھ لیتے ہیں اور اس موئے مبارک کو، بال مبارک کو اس پانی میں ڈال لیتے ہیں، غسل دیتے ہیں اس بال مبارک کو، اور اس کا جو پانی ہے اور اسے پی لیتے ہیں، اور باقی جو پانی بچتا ہے اسے چہرے پر اور اپنے سینے پر مل لیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے معاویہ، یہ کائنات کی نعمتوں سے سب سے زیادہ بڑی نعمت تجھے آج حاصل ہو گئی ہے. اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے، اس قدر محبت کرنے والے ہیں. اور آپ کی بادشاہت کے کیا کہنے کہ آپ نے مسلمانوں پر حکومت کی ہے،
اور ایسے کیے جیسے کرنے کا حق ہے۔ آج کے دور کے مطابق نہیں۔ آج تو ہم جو ہے وہ نام لینے سے پہلے گھبرا جاتے ہیں، ہزارہ مرتبہ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا حکمران، ایسا بادشاہ کیسے؟ تو اس کے لیے ہمیں پہلے خود کو بدلنا ہوگا۔ جب ہم خود بدلیں گے تو پھر ایسے حکمران اور ایسے بادشاہ ملیں گے۔ اگر ہم خود نہیں بدلیں گے تو بادشاہ جو ہے وہ بدلا ہوا نہیں ملے گا۔ اور چناؤ بھی اچھا کرنا چاہیے۔ برکیف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان عظمت سن لیجئے بادشاہت کے حوالے سے کہ آپ اپنی رعایا پر کس قدر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، کس قدر اپنی رعایا کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اگر وہ شخص علل اعلان اگر آپ کی بے ادبی کر دیتا ہے پھر بھی آپ اس کو جو ہے وہ سزا نہیں دیتے۔ اور ایک مرتبہ جو ہے یہ آتا ہے کہ آپ کا غلام کمرے میں موجود ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی کتابوں کا مطالعہ فرما رہے ہیں، وہ غلام موجود ہے۔ اب اتنی دیر میں جو ہے وہ دیوا مسم جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خود اٹھتے ہیں اور اس دیوے کو جلاتے ہیں، روشنی جو ہے وہ کرتے ہیں اور پھر اپنے مطالعے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب دربار میں پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ آپ وقت کے بادشاہ ہیں، وقت کے آپ جو ہے شہنشاہ ہیں، آپ کے ہاں غلام بھی موجود تھا، اس کا کام تھا، آپ مطالعے میں مصروف تھے، جب دیوا جو ہے وہ بند ہوا اس کا کام تھا جلانا، روشنی کرنا اس کا کام تھا، لیکن آپ نے نہ اس کو سزا دی، نہ آپ نے اس کو برا بھلا کہا، نہ آپ نے اس کو کچھ کہا ہے، نہ نوکری سے فارغ کیا ہے، بلکہ آپ نے خود جو ہے وہ اٹھ کر اس دیوے کو جلایا ہے اور اپنے مطالعے میں مصروف ہو گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ اپنے غلاموں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آؤ، اپنی رعایا کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ اگر اس نے نہیں کیا، اگر میں نے خود اٹھ کر اپنا دیا اپنے لیے جلا لیا ہے تو میری شان میں کوئی کمی نہیں واقع ہوئی۔ دیوا جلانے سے پہلے بھی میں معاویہ تھا اور دیوا جلانے کے بعد بھی میں معاویہ ہوں، دیوا جلانے سے پہلے بھی میں وقت کا بادشاہ تھا تو دیوا جلانے کے بعد بھی میں وقت کا بادشاہ ہی ہوں، میری بادشاہت میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جنہوں نے حکومت کی ہے۔ اور اسی طرح خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ وقت کے خلیفہ ہیں اور آپ کے خلاف جج کے پاس مقدمہ دائر ہو جاتا ہے۔ جج کون ہے؟ صحابی رسول ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جج ہیں، ان کے پاس وقت کے بادشاہ کا مقدمہ دائر ہو گیا۔ اب مقدمہ دائر کرنے والے کو ڈر نہیں ہے، اور جس جج کے پاس مقدمہ جو ہے وہ درج ہو رہا ہے اسے بھی ڈر اور خوف نہیں ہے کہ میرے پاس امیر المؤمنین کا وقت کا جو بادشاہ ہے 22,000 مربع میل پر جس کی حکومت ہے، جو اگر جو ہے وہ گلی سے گزر جائے تو شیطان اس گلی میں نہیں رہتا، زمین پر اگر وہ کوڑا مار دے تو زلزلہ تھم جاتا ہے، زمین پر اگر جو ہے وہ اپنا پاؤں مار کے زمین کو حکم دے دے کہ اس مائی کا تیل جو تو نے چوس لیا ہے وہ واپس نکال، کیا تیرے اوپر عمر عدل نہیں کر رہا، انصاف نہیں کر رہا، وہ امیر المؤمنین اس کا مقدمہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے اور جو ہے وہ امیر المؤمنین کو بلایا جاتا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین اس بادشاہ جو ہیں اس جج کے پاس کھڑے ہیں اور بات کرنے لگتے ہیں اس مقدمے کے حوالے سے، تو بادشاہ
अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जगह से उठते नहीं कि वक्त का बादशाह आ गया है, अदब के लिए जो है वो खड़े नहीं होते, बल्कि वहीं बैठे हैं। अमीरुल मोमिनीन वक्त का बादशाह बोलना चाह रहा है। उस मुकदमे के हवाले से अबी बिन काब फरमाते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, ए उमर बिन खत्ताब, यहाँ पर तू खड़ा है, बोल नहीं सकता। क्यों? इस वक्त मुकदमे में पहला नंबर पे मुदई बोलेगा जिसने तेरे खिलाफ मुकदमा किया है, उसके बाद तुझे बोलने की इजाजत हो। मुदई आता है जिसका नाम हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत अब्बास उस महफिल में आते हैं मुदई के तौर पर। आप जज अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ मुकदमा दायर करते हैं और बोलते हैं, डर नहीं है, खौफ नहीं है कि बाहर जाऊंगा माज़अल्लाह कत्ल करवा देंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी। नहीं, ये अमीरुल मोमिनीन, ये आका करीम, ये अल्लाह तबारक व तआला के बुलंद व फायज मर्तबे वाले रहने वाले मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं। फरमाया क्या है? अर्ज की, ए अबी बिन काब, जब ये मकान मैंने बनाया था, मकान तैयार हो गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्बास, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुक्म इरशाद फरमाइए। आका करीम ने फरमाया, अब्बास, इसका जो परनाला है ना, इस मकान का परनाला जो है वो मस्जिद नबवी की तरफ लगा दे। ए जज अबी बिन काब, वो परनाला जब लगाने लगे तो कोई जगह नहीं थी जिसके ऊपर मैं चढ़कर या बुलंदी पर फायज होकर वो परनाला लगाता। वो परनाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अब्बास, मेरे इन कंधों पर चढ़ और इन कंधों पर चढ़कर इस परनाले को यहाँ पर नस्ब कर मस्जिद नबवी की तरफ। तो मैंने 12 मरतबा इसरार किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इसरार फरमाया, नहीं अब्बास, आओ मेरे कंधों पर। और मैं फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों मुबारकों पर चढ़कर मैंने इस परनाले को लगाया था। लेकिन अबू बकर सिद्दीक के दौर में भी ये परनाला यहाँ पर मौजूद रहा है, और उमर बिन खत्ताब ने अपनी दौरे खिलाफत में, अपनी बादशाहत में इस परनाले को उतरवा दिया है। तो अबी बिन काब फरमाते हैं कि ए उमर, ए अब्बास, क्या तेरे पास कोई सबूत है? तो हजरत अब्बास फरमाते हैं, हाँ, गवाह मौजूद हैं। अंसारी सहाबा को लाया गया, उस अदालत में पेश किया गया। अंसारी सहाबा ने अर्ज किया कि ए वक्त के शहंशाह, तेरे सामने हम गवाही दे रहे हैं कि सुन लें, आप भी सुन लें, और जज अबी बिन काब आप भी सुन लें। उस वक्त ये मंजर हम अपनी आंखों से देख रहे थे और हमारी आंखों से आंसू झलक रहे थे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों मुबारकों पर हजरत अब्बास चढ़कर इस परनाले को नस्ब कर रहे थे। हम इस बात पर जो है वो गवाह हैं। तो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात, जब उनके गवाहों की बात हजरत अमीरुल मोमिनीन ने सुनी, वक्त के शहंशाह ने सुनी और जज ने सुनी, तो फैसला क्या हुआ? अमीरुल मोमिनीन ने जज की तरफ इशारा करते हुए कहा, ए जज, ए अबी बिन काब, फैसला करने से पहले मेरा फैसला सुन लीजिए कि मैं इस पर कोई जो है राय नहीं पेश करता, बल्कि मैं एक बिन्नत समाजत ये करता हूँ कि हजरत अब्बास को कि ए अब्बास, अगर बात यही है, खुदा की कसम मुझे नहीं खबर थी, खुदा की कसम मुझे पता नहीं था, इस परनाले को लगाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है। ए अब्बास, आज जो है कायनात देखेगी और क़यामत तक कायनात में ये जो है वो बताया जाएगा कि एक बादशाह ऐसा भी गुजरा है, एक वक्त का हाकिम ऐसा भी गुजरा है, एक अमीरुल मोमिनीन ऐसा भी गुजरा है जिसने अपने कंधों पर
چڑھا کر حضرت عباس کو وہ پرنالہ دوبارہ نصب کروایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دوبارہ پورا کروایا ہے، حضرت عباس کو دوبارہ اپنے کندھوں پر چڑھا کر اپنے ہاتھ مبارک اس مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ لگا کر حضرت عمر بن خطاب نے دوبارہ اس پرنالے کو لگوایا اور ٹھیک کروایا اور بتایا اگر بادشاہ ہو، ایمان والا ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، رعایا کے ساتھ جو ہے وہ مخلص ہو، تو وہ ایسے فیصلے کیا کرتا ہے جس سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، رسول اللہ بھی راضی ہو جاتے ہیں اور رعایا کے لوگ بھی راضی ہو جاتے ہیں، اس سے وہ بھی خوش، اللہ بھی خوش اور کائنات کا ہر ذرہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔